تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے آقا سیدی یا رسول اللہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ دعوت خطاب عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب درخواست نشست خاص پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے نوازیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات بڑی محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ نبی الامش وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز عزت مآب جناب شاہد عباس جوہیا صاحب، ڈپٹی کمشنر جنگ، معزز مہمان گرامی، الحمدللہ ہمیں آج اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی مکرم رسول معظم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے اور تذکار جمیلہ کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع ہوا۔ اللہ رب العزت ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور جملہ چناب کالج کی انتظامیہ کی اس حسن کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری خلقت کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل بنایا اور باطنی اوصاف اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ظاہری جمال میں کوئی نقص رکھا ہے، کوئی عیب رکھا ہے، اور نہ ہی محبوب علیہ السلام کے اخلاق میں، اوصاف میں، محاسن میں، شمائل میں، خصائل میں کسی قسم کی کوئی کجی رکھی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی عظیم قدرت کا شاہکار بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کتنے خوبصورت انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی آنکھ دیکھتی کیسے کہ کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر حسن و جمال اور رعنائی اور زیبائی کا پیکر جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ اتنے باکمال ہیں اور اتنا اللہ رب العزت نے آپ کو رتبہ عطا کیا ہے کہ گویا جیسے آپ چاہتے تھے تو آپ کی منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کے ظاہر اور باطن کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ظاہری جمال کیسا عطا کیا؟ دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو شب و روز اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے،
تو انہوں نے حضور کے ظاہر کو جب بیان کیا تو کبھی چاند سے تشبیہ دی، کبھی محبوب کے جمال کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کائنات میں جو سب سے روشن وجود ہے، جو سب سے حسین وجود ہے، وہ سورج اور چاند کا ہے، تو وہ ان کے پاس اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں تھے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرتے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، امام ترمذی اور امام دارمی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور بدر کامل میں کتنی جاذبیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ ایک طرف وہ چاند چمک رہا ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ ماہ نبوت، مہر رسالت، سرخ رنگ کا حلہ پہن کر نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی میں نگاہ اٹھا کر 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی میں جمال مصطفیٰ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا اور تقابل کرتا کہ ان میں رب نے حسن اور جمال کس کو زیادہ عطا کیا ہے، تو کہتے ہیں خدا کی قسم فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمْرِ، اللہ نے بدر کامل کو بھی وہ جمال نہیں عطا کیا جو رب نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو جمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اقدس اتنا منور تھا، تاباں تھا، روشن تھا کہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے فرمایا رسول اللہ سے بڑھ کر کسی شے کو حسین نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ کأنما الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ اتنا تاباں اور منور تھا، یوں لگتا تھا جیسے سورج مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری جمال کتنا عطا کیا اور آپ کی ظاہری خلقت کو کتنا باکمال بنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ پیکر نفاست و طہارت بنایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نظافت کو، آپ کی نفاست کو بیان کیا اور فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ امام قاضی ایاز بیان کرتے ہیں کہ یہ من انفسکم، انفسکم یہ ایک قرات میں انفسکم ہے، انفسکم، اور اللہ رب العزت ساری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے اور کیا فرماتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہارے پاس اتنا پاکیزہ رسول بھیجا ہے، اتنا معمبر اور پیکر نظافت رسول بھیجا ہے کہ وہ تم سب میں بڑھ کر پیکر طہارت بھی ہے اور پیکر نظافت بھی میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ حضور کی ظاہری خلقت کتنی کامل تھی، عام لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پسینے سے مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکن اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مشک کو بھی سونگا ہے، کستوری کو بھی سونگا ہے اور بڑی بڑی بیش قیمت خوشبوؤں کو سونگا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کائنات کی کسی خوشبو میں ایسی لذت نہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی۔ جس راستے سے حضور گزر جاتے وہ راستے معطر ہو جاتے، معمبر ہو جاتے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا ظاہر ہے، اگر نبی کریم علیہ السلام کا باطن دیکھیں
آپ کے شمائل، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق دیکھیں۔ بھائی قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اگر حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھیں تو وہ اخلاق کتنے عظیم اخلاق ہوں گے کہ جن کو رب العالمین عظیم فرما رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تم عظیم اخلاق پہ فائز ہو۔ اگر کوئی عام بندہ کسی کو عظیم کہے تو اس کی معنویت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن جس کو عظیم رب عظیم کہے، عظیم رب جس اخلاق کو عظیم کہے اور اپنی لاریب کتاب کے اندر کہے تو سوچئے اللہ نے ذات مصطفیٰ کو کتنے عظیم اخلاق سے متصف فرمایا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور تمام کفار قریش کو جمع کیا اور ان کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ہر نبی نے اپنی نبوت پر دلیل دی ہے، معجزہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑے معجزات دکھائے۔ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، بہت بڑا کمال ہے۔ آپ نے درختوں کو جڑوں پہ چلا کے دکھایا، بہت بڑا کمال ہے۔ آپ نے کھجوروں کو کلمہ پڑھا کر دکھایا، بہت بڑا کمال ہے۔ آپ نے کم کھانے کے اندر اپنا لعاب ڈال کر سینکڑوں ہزاروں کے اندر پورا کر کے دکھایا، بہت بڑا کمال ہے۔ میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھائے، بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن یارو آقا نے جو سب سے پہلا اپنا کمال پیش کیا وہ حضور نے لوگوں کے سامنے اپنی سیرت اور کردار کو پیش کیا۔ ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میری خلوت تمہارے سامنے ہے، میری جلوت تمہارے سامنے ہے، میرا سفر و حضر تمہارے سامنے ہے، میری نشست و برخاست تمہارے سامنے ہے، میرے لین دین کے معاملات تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے کبھی کسی سے فراڈ نہیں کیا، کبھی کسی سے بددیانتی نہیں کی، کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا، کبھی میں نے اپنی زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں نکالا، کبھی میری زبان سے فحش کلمہ تو بہت دور کی بات ہے، اخلاق سے گیری ہوئی بات بھی تم نے نہیں سنی۔ تو سوچو جس کا مخلوق کے ساتھ اتنا ستھرا معاملہ ہے کہ وہ مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ خالق کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرمایا میرے سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے اب پاک زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے صحیح بخاری میں آتا ہے واضح طور پہ کفار نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں خالق کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اب ہمارے لیے سمجھنے کی جو بات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی ایک بات دیکھ لیں آج کی اس محفل میں، یہ تہیا کر کے جائیں حضور کی سیرت میں سے جو ایک عظیم گوشہ ہے، اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دیں، غلط بیانی کو نکال دیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگیاں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، ہم مذاق میں بھی جھوٹ کو معیوب نہیں سمجھتے، ہمارا اخلاقی معیار اتنا گر چکا ہے کہ ہم قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے، جھوٹا حلف اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور جس پاکیزہ نبی کی امت میں ہمیں رب نے پیدا کیا ہے
انہوں نے اپنی 63 سال کی زندگی میں کبھی ایک جملہ اپنی زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں نکالا۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اتنے پاکیزہ نبی کے امتی ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں گر نداری از حضور رنگ و بو بر زبان خود میا نام او۔ اگر تیرے اوپر حضور کے اوصاف کا رنگ نہیں چڑھا تو تو اپنی زبان سے یہ دعویٰ مت کر کہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق ہے۔ اگر حضور کا سچا عاشق ہے تو تیرے اندر حضور کا رنگ بھی نظر آنا چاہیے۔ میرے آقا نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کرپشن نہیں کی، کبھی بددیانتی نہیں کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے دھوکہ باز جال سازی کرنے والے کو، ہمارے معاشرے میں کتنی ملاوٹ ہے، کھانے پینے کی اشیاء تو بہت دور کی بات ہے، ادویات وہ بھی آپ کو جیلی ملیں گے۔ اور کلمہ ہم جس نبی کا پڑھتے ہیں انہوں نے ہمیں تعلیم یہ فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس نے گندم کے دانے تھے یا جو کے دانے، خشک دانے اوپر رکھ دیے، گیلے دانے نیچے رکھ دیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان دانوں میں ڈالا اور حضور نے پوچھا یہ دانے گیلے کیوں ہیں؟ عرض کی حضور رات کو بارش آئی تھی تو دانے بھیگ گئے، گیلے ہو گئے۔ فرمایا تو نے اس کو عیاں کر کے کیوں نہیں رکھا؟ تو نے اس کو ظاہر کر کے کیوں نہیں رکھا؟ یہ تو نے دھوکہ دیا ہے، یہ تو نے فراڈ کیا ہے کہ تو نے خشک دانے اوپر رکھ دیے اور گیلے دانے نیچے رکھ دیے۔ صرف اتنی سی بات پہ میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کا میں مصطفیٰ کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ دھوکہ دہی، فراڈ، جال سازی سے بھرا ہوا ہے، اور ہم دعوے کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا عاشق ہونے کا۔ حضرات محترم، ایک بیوی سے بڑھ کر، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، ایک بیوی سے بڑھ کر خاوند کے احوال کو کوئی بندہ قریب سے نہیں جانتا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے۔ انہوں نے ایک بڑے مختصر، جامع، بلیغ جملوں کے ساتھ حضور کے اخلاق کو بیان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسے آب زر کے ساتھ بھی لکھا جائے، آب زر کے ساتھ بھی لکھا جائے تو ان جملوں کا حق نہیں ادا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ بوجھ تھا، آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ تھی کہ ایک عالمگیر ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے، ایک آفاقی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت دینے کی ڈالی جا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام پریشانی میں آئے اور آتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں خدیجہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو، میرے اوپر کمبل ڈالو۔ آپ پہ چادر ڈالی، عرض کی حضور آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ میں نے پوری دنیا تک علم، آگہی اور شعور کا پیغام دینا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ عرض کی حضور کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ جس رب نے آپ کو اتنا سنوارا ہے، آپ کے ظاہر کو، آپ کے باطن کو، وہ رب قدم قدم پہ یا رسول اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ کیسے سنوارا ہے حضور؟ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، حضور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے اور قریبی رشتہ دار آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم،
حضور جو کما نہیں سکتے یا رسول اللہ آپ انہیں کما کر کھلاتے ہیں۔ کون کما نہیں سکتا؟ معاشرے کے معذور افراد جو کمانے سے عاجز ہیں، بیوہ عورت جو کمانے سے عاجز ہے، یتیم بچے جو کمانے سے عاجز ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ یا رسول اللہ تکسب المعدوم، حضور جو کما نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کتنے عظیم ہیں کہ آپ کما کر ان یتیموں کو، مسکینوں کو اور بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں، معذوروں کی مدد کرتے۔ ایمان سے بتائیے کبھی ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کوئی بیوہ تو نہیں بیٹھی، یتیم بچے تو نہیں بیٹھے؟ ہم نے دین کا تصور سمجھ لیا ہے صرف نماز اور روزے میں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، رب رات میں قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کو جو ثواب دیتا ہے، وہ رب بیوہ اور یتیم بچوں کی خدمت کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی علیہ السلام کو ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل مکمل بنایا ہے، اور باطن اور اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل مکمل بنایا ہے۔ اعظم چشتی صاحب نے کیا خوب کہا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو حضرات محترم، محبت کرنی ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے کریں۔ حضور کی ذات سے کامل کوئی انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ آخری بات قرآن کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے محبوب کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد فرمایا لعمرک، محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے ظاہری جمال کی قسم ہے، مجھے تیرے باطن اور تیرے اخلاق اور تیری سیرت کی قسم ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کوئی عزت والی مخلوق پیدا نہیں کی، کیونکہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی۔ ایک واحد ذات ہمارے نبی کی ذات ایسی ہے کہ جن کی زندگی کی قسم اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ آج اللہ نے یہ مختصر لمحات حضور کے ذکر کے لیے یہاں پہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نہ بھی ہوں تب بھی حضور کا ذکر جاری رہے گا۔ آقا کا ذکر یہ ہمارا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر بلند کرنے والا رب کائنات ہو، کیا ان کے ذکر پہ کبھی زوال آ سکتا ہے؟ بلکہ جو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اسے رب تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ جس نے کارٹون بنائے، اللہ رب العزت محبوب کی عزت کے معاملے میں کتنا غیرت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے جو کامیابی کا، فلاح کا رستہ ہے وہ یہ ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہما اوست، گر باو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ حضور کو چھوڑ دو گے تو یہ بولہ بھی ہے، حضور کا دامن تھام لو گے تو سمجھ لینا اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے۔ جی نعت پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے۔